من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ اور ابراہیم سے قبل نوح کا واقعہ بھی سنو، جب انہوں نے مدد کے لیے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو دکھ اور اذیت کے ماحول سے نکالا۔ یہ سورہ انبیاء کی 76ویں آیت ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا دور ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے کا دور ہے، اور نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اور ان کی دعا کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی۔ یہاں پر وہ دعا کی بات نہیں آ رہی ہے، آپ ان کی دعا کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو دوسری صورتوں میں اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور کتنے عرصے کے لیے بھیجے گئے تھے، اس کا تذکرہ سورہ عنکبوت پارہ 20 میں آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ کہا اللہ تعالیٰ نے، اور یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف 50 کم ہزار سال، یعنی 1000 سے 50 کم 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم کی طرف۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر چونکہ وہ قوم ظالم تھی اس لیے طوفان میں ان کو پکڑ لیا گیا اور جکڑ دیا گیا عذاب میں۔ اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کا تذکرہ سورہ قمر میں آپ کو ملے گا، پارہ 27 میں، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُومٌ فَانتَصِرْ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی لیکن میں مغلوب کر دیا گیا ہوں، میں پست اور کمزور کر دیا گیا ہوں، میں بے بس کر دیا گیا ہوں، لہٰذا آپ میری مدد فرمائیے۔ اس طریقے سے سورہ نوح پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا ما لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم میری نہ صرف نافرمانی کی بلکہ ان لوگوں کی پیروی اور فرما برداری کی اور اتباع کی جن کی وجہ سے ان کے مال اور اولادوں میں مزید خسارہ اور نقصان ہی ہوا، یعنی وہ دنیا بھر کے مالداروں کی اور رئیسوں کی تو فرما برداری کی لیکن میری بات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر چلتا پھرتا زندہ مت چھوڑیے۔ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اگر آپ ان میں سے ایک کو بھی زندہ چھوڑیں گے تو پھر وہ یقیناً آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور پھر ان سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ اولاد بھی فاسق اور فاجر ہوئی ہوں گے، لہٰذا ان سب کو آپ ہلاک کر دیجئے۔ یہ بددعا نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ کیوں کی تھی آخر بددعا؟ جبکہ پیغمبر تو بددعا نہیں کرتے ہیں اپنی امت اور اپنی قوم کے تعلق سے، وہ تو دعائیں کرتے ہیں، ان کی بہتری چاہتے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ بات بتا دی تھی سورہ ہود پارہ 12 میں کہ دیکھیے اب آپ کی قوم جو ہے مزید ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یعنی ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ دیکھو اب تک جو لوگ ایمان لا چکے اس کے بعد مزید کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ مایوس مت ہوئیے ان کے کاموں پر۔ تو یہ اطلاع اللہ تعالیٰ نے خود دی تھی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی کہ میں اتنے سال تک ان کو آپ کا پیغام پہنچاتا رہا، میں ہر طریقے سے ان کے سامنے آپ کے پیغام کو پیش کرتا رہا، رات میں اور دن میں اور اندھیرے میں اور اجالے میں، آہستہ اور آواز کے ساتھ، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اور اگر دیکھا جائے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کو اگر آپ ان کی تعداد دیکھیں گے تو تقریباً 70-75 لوگ ہی تھے جو اتنے سالوں کی تبلیغ کا نتیجہ تھے۔ تو کتنا لوگ جو ہے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیے ہیں، اندازہ لگائیے کہ
3 نسلیں آ کر چلے گئی ایک کے بعد ایک، اور ہمیشہ ہر نسل جاتے وقت مرتے وقت وہ جو ہے اپنے بچوں کو یہ بول کے جاتے تھے کہ دیکھو یہ بوڑھے کی بات نہیں سننا۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے اتنا بغض اور اتنا عناد ان کے دلوں میں تھا، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس میں جو بات کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ یہ کہ نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دوسری آیتوں میں آپ کو اس بات کا تذکرہ ملے گا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی سنو، جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے، جبکہ رات میں لوگوں کی بکریاں سارا کھیت چر گئی تھی اور ہم ان فیصلوں کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ پھر ہم نے اس جھگڑے کا تصفیہ سلیمان کو سمجھایا، یوں تو ہم نے ان دونوں کو علم و نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں، اسی طرح پرندوں کو بھی، اور ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبوت اور بادشاہت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ 2 ہی نبی تھے جن کو بادشاہت بھی عطا فرمائی گئی تھی اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اس میں جو تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک واقعہ بیان کر دیجیے اب اس جھگڑے کا، چونکہ داؤد علیہ السلام حکمران تھے، ان کے پاس تصفیے کے لیے 2 فریقین ایک دفعہ آئے، اور اس میں کا ایک فریق جس کی بکریاں تھیں، بکریوں کا مالک تھا، اور دوسرا فریق جو کھیتی کا مالک تھا وہ بھی آیا، اور کھیتی کے مالک نے یہ دعویٰ پیش کیا داؤد علیہ السلام کی عدالت میں کہ اس بکریوں والے کی بکریاں میری کھیت آ کر چگ گئی ہیں رات میں، اور میرے کھیت میں اب کچھ بھی نہیں بچا، میری جو محنت تھی اور جو میرا مال تھا وہ سب کا سب ضائع ہو گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس کا اندازہ لگا لیا شاید کہ بکریوں کی قیمت اور جو ہے کھیتی کی قیمت کتنی تھی، دونوں کو برابر جب پایا تو انہوں نے شرعی طور پر یہ فیصلہ دے دیا کہ بکریوں کے مالک کو چاہیے کہ وہ بکریاں اپنے جو ہے کھیت والے کے حوالے کر دے۔ یہ فیصلہ کر دیا گیا، اور دونوں باہر جب نکلے عدالت سے باہر داؤد علیہ السلام کی، تو باہر سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ جب ان لوگوں نے جو ہے فیصلے کے تعلق سے ان کو مطلع کیا تو سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر میں فیصلہ کرتا ہوتا تو کچھ اور ہوتا، اس سے بہتر ہوتا۔ پھر وہ سب مل کر داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اور پھر داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے سلیمان سے پوچھا کہ اے سلیمان، اگر تم اس کا فیصلہ کرتے تو کیا فیصلہ ہوتا تمہارا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جو بکریوں والا ہے اس کی بکریوں کو کھیت والے کو دے دی جائے، اور وہ جو ہے بکریوں سے استفادہ کرے کھیت والا اس وقت تک جب جو ہے اس کا دودھ کا بھی استعمال کرے، نفع پائے، اور اس کے اون سے بھی نفع پائے، اور پھر وہ جو بکریوں والا ہے اس کو کھیت دے دیا جائے، اور کھیت کی وہ جو ہے دیکھ بھال کرے، نگہداشت کرے، اور اس کو پھر سے جو ہے نئے راستے پر لائے، اور اس وقت جس وقت بکریاں اس کی کھیت کو چگ گئی تھی اس وقت اس کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت میں آنے کے بعد کھیت والے کو کھیت واپس کر دیا جائے، اور بکریوں والوں کو بکریاں واپس کر دی جائے۔ یہ فیصلہ سن کر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور پھر اس کو انہوں نے نافذ کر دیا۔ تو یہ بتانا یہاں پر مقصود تھا کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس جھگڑے کا تصفیہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ یعنی یہ جو فیصلہ تھا داؤد علیہ السلام تو ایک حکمران کی حیثیت سے جو فیصلہ فرمائے تھے، ایک شرعی فیصلہ تھا، ایک قانون اور ضابطے کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا تھا، وہ بالکل درست فیصلہ تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے آ کر جو بات بتائی، جو فیصلہ کیا، وہ اصل میں فیصلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک صلح تھی۔ صلح کرنے کے بارے میں جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ الصلح خیر، صلح میں خیر ہے اور بہتری ہے ہمیشہ سے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے تمام قاضیوں کو یہ حکم نامہ بھیجے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس جو کوئی جو ہے تصفیے کے لیے آئیں تو پہلے یہ کوشش کرو کہ دونوں فریقین کے بیچ میں صلح کرنے کی کوشش کرو، اور اگر صلح رضامندی کے ساتھ ہو سکے تو یہ سب سے بہترین بات ہے، اور اگر اس پہ کوئی ایک فریق بھی راضی نہ ہو اور یہ ناممکن ہو جائے تو پھر ان کے درمیان جو ہے شرعی فیصلہ نافذ کر دو، کیونکہ شرعی فیصلہ جب نافذ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کا نقصان ہوتا ہے اور ایک آدمی کے حق میں ہوگا، تو جس کا نقصان ہو جائے گا اور جو ہارے
مارے گا تو اس کے دل میں کدورت پیدا ہو جائے گی دوسرے کے تعلق سے، دوسرے مسلمان کے تعلق سے، اور دل میں اس کی تنگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے تعلق سے تنگی پیدا ہو جائے اور دشمنی پیدا ہو جائے اور انتقام کا جذبہ اس کے دل میں آ جائے۔ لہٰذا اگر صلح ہوتی ہے تو دونوں کے دل صاف ہو جائیں گے اور دونوں کے لیے یہ بہترین چیز ہوگی۔ اس لیے صلح میں خیر ہے، اور ہمیشہ ہر معاملے میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے، اور باہم رضامندی کے ساتھ اگر دونوں فریقین راضی ہوتے ہیں تو چاہے وہ کوئی معاملہ کیوں نہ ہو، تو وہ تمام معاملات میں جو ہے ان کے ساتھ صلح ہونی چاہیے، اور صلح میں خیر ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ بکریوں کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو اوصاف عطا کیے تھے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور بھی بہت سی اچھی چیزیں عطا کروائی تھی۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، یعنی دونوں کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اچھا فیصلہ کر دیا تو داؤد علیہ السلام نے غلط فیصلہ کیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے دونوں کو علم اور دونوں کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ درست تھے۔ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ بھی درست تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو بات بتائی اور جو صلح کا پیغام دیا اور جو فیصلہ کیا وہ بھی بہترین تھا۔ دونوں اپنے اپنے لحاظ سے بہتر تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور پھر داؤد علیہ السلام کی جو خصوصیت تھی اس کا یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز عطا فرمائی تھی، اتنی عمدہ آواز کہ وہ خوش الہانی کے ساتھ زبور تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب زبور کو پڑھتے تھے تو سارا یعنی مجمع میں جو ہے یہ ہو جاتا تھا کہ سارا ماحول بدل جاتا تھا، اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور سارے پرندے جو ہے فضاؤں میں معلق ہو جاتے اور ٹھہر جاتے، اور تسبیح کی آوازیں وہاں سے بھی آنے لگتی، یہ وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور بھی بہت سی ان کو خصوصیتیں عطا فرمائی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور تمہارے لیے داؤد کو ذرا ایک ایسا لباس بنانا سکھایا تھا تاکہ تم کو جنگ و جدال میں ایک دوسرے کے وار سے بچائے، پھر کیا تم ان احسانات کا شکر ادا نہ کرو گے؟ اور جو ہے دوسری چیز داؤد علیہ السلام کو جو دی گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو بالکل نرم اور موم کی طرح کر دیا تھا، تو اس طریقے سے وہ جو ہے زرہیں بناتے تھے، جو ایسا لباس تھا جو جنگوں میں کام آتا تھا، جو جنگ و جدال میں ایک دوسرے کے وار سے بچنے کے لیے لوگ پہنا کرتے ہیں، وہ صنعت ہم نے ان کو دے دی تھی، وہ ہنر اور فن ان کو ہم نے سکھا دیا تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم ان تمام احسانات کا شکر ادا نہیں کرو گی؟ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔